السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ اب لوگوں نے رسالہ سو پڑھ لیا، اب ہم نے آنکھیں بند کر کے اس ساری پڑھائی کا ثواب جو کچھ آپ نے پڑھا اس کا ثواب حضرت سیدنا سید مخلص الرحمن جہانگیر ابو العلائی قادری سہروردی چشتی قلندری رحمت اللہ علیہ کی مبارک روح کو ہدیہ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی آپ کے دل کی حاجت کو منت کو مراد ہو ان سے دعا کی درخواست کرنی ہے کہ آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائے کہ ہماری یہ حاجت، یہ مراد، یہ چاہت اللہ پوری فرما دے، کامل برکت اور عافیت کے ساتھ، سلامتی اور خیروں کے ساتھ، بغیر تخیر کے، ٹھیک ہے؟ ہدیہ کریں۔ آپ کا سارا جو نظام ہے حفاظت کا اور آپ کے ملک کا جو حفاظتی نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محفوظ ہے اور مضبوط ہے، اور بارگاہ رسالت سے جتنے رجال الغیب تھے ان کو یہ حکم ہو چکا تھا اور انہوں نے پاکستان کی ساری سرحدوں کو محفوظ کر دی۔ اور آپ خود بھی دیکھ لیں کس کا نقصان کتنا ہوا، ایک ایک پل کی خبر ہے۔ جب سے یہ کیمرے کی آنکھ آئی کوئی چیز چھپی نہیں چھپی۔ وہ خانقاہیں خاص طور پر چند اور محسوس سی خانقاہیں جن کا بڑا گہرا تعلق ہے تکوین کے ساتھ، یعنی وہاں جو پڑھا جاتا ہے، وہاں جو ذکر کیا جاتا ہے، وہاں جو حصار کیا جاتا ہے، اس کا بڑا گہرا اثر ہے تکوین کے ساتھ، عالم تکوین کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ اس کا اثر رجال الغیب کے ساتھ ہے، اس کا اثر ابدال کے ساتھ ہے، ان کا اثر چار اوتاد کے ساتھ ان کا اثر ہے۔ اور آپ جب یہاں پر بیٹھے تو کوئی آپ کے لیے کوئی دعائیں کر رہا تھا، جو بھی 7 بجے سے آئے ہیں، جب ٹائم دے دیا 7 بجے تو 7 بجے آنا ہے۔ جب آپ کے قدم خانقاہ کے اندر لگتے ہیں ہر چیز کا نظام آپ کے لیے بدل جاتا ہے۔
آپ ایک خاص حصار کے اندر آ جاتے ہیں، جب آپ واپس جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی نورانی مخلوق آپ کے ساتھ ہوتی ہے، بعض لوگوں کو گھر تک چھوڑ کے آتی ہے، کئیوں کا تجربہ رہا ہے نا، علم بال والے، یہ تجربہ رہا ہوں، تو آپ لوگوں کا بھی انشاءاللہ تعالی آج حصار ہوگا، آپ کی نسلوں کا حصار ہوگا، اور آپ کی اس خانقاہ پر آپ کے لیے اور آپ کی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ حصار ہوتا رہتا ہے۔ آج جو دن تھا، آج ایک ایسی ہستی کا یوم وصال تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب تھی، اور ہمارے سلسلے میں بڑے کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت خواجہ سید مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ، ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور میں کچھ چیزیں لکھ کے لایا ہوں آپ لوگوں کو خاص طور پر بتانے کے لیے کہ ہمارے سلسلے میں کتنے بڑے بڑے شہباز ہیں۔ ہر بندے کو اپنے خاندان پہ فخر ہوتا ہے نا، اپنے نسب پہ فخر ہوتا ہے، تو ہمارے پاس بھی تو ہے نا ایک ہمارا خاندان، ہمارا یہ نسب، ہمارا یہ شجرہ طریقت۔ آپ لوگ جتنا ان اللہ کے دوستوں کے بارے میں سنیں گے، آپ کے دل میں اتنی ہی ان کی محبت ہوگی، اور میں اکثر اپنے دوستوں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے بس بے ادب نہیں ہونا، بس بے ادب نہیں ہونا۔ جب بندہ بے ادب ہو جاتا ہے نا، ایک خاص قسم کی برکت ہے جس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، تو وہ ایک خاص قسم کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس خاص برکت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، بے ادب نہیں ہونا۔ آپ کو نہیں ابدالوں کی سمجھ آتی، آپ کو نہیں رجال الغیب کی سمجھ آتی، آپ کو نہیں اولیاء کی سمجھ آتی، تو خاموش رہیں، مگر اس نظام کا انکار نہیں کرنا۔ اس کے انکار کا مطلب ہے برکت سے محروم۔ رات کو جب ہم اس سارے پروگرام کی بات کر رہے تھے کہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے، اس وقت جو لوگ میرے پاس موجود تھے، انہوں نے، ان میں سے وہ آنکھیں گواہ ہیں جنہوں نے حضرت خواجہ مخلص الرحمان جہانگیر کو وہاں دیکھا، کہ ان کی موجودگی تھی وہاں۔ اس لیے آپ جس بھی بزرگ، جس ہستی کا نام لیتے ہو، اس تک وہ ساری باتیں، وہ خبریں، وہ آپ کی دل کی کیفیات پہنچ رہی ہیں۔ اگر ایک ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شان ہوگی، آپ کی سماعت کا کیا عالم ہوگا، آپ کی بصارت کا کیا عالم ہوگا، آپ کی بصیرت کا کیا عالم ہوگا، آپ کتنے بااختیار ہوں گے۔ یعنی جو یہ بصارت ہے، بصیرت ہے، اختیار ہے، سماعت ہے، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ کسی کی بھی ذاتی نہیں ہے، یہ سب عطائی ہے، یہ ہمارے عقائد میں سے ہے۔ حضرت خواجہ سید مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ سادات میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے ہیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مبارک نسل میں سے ہیں۔ آپ نے جب یہ محسوس کیا نا کہ اب ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ مجھے باطنی علوم بھی چاہیے، تو آپ نے بنگلہ دیش سے ہجرت کی۔ آپ بنگلہ دیش کے رہنے والے تھے، چاٹگام کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے؟ چاٹگام بنگلہ دیش کے رہنے والے تھے۔ آپ نے لکھنؤ کا سفر کیا،
اور وہاں پر مولانا برہان صاحب ہوا کرتے تھے، بڑے اللہ والے تھے. آپ ان کے پاس گئے کہ حضرت میں یہ رستہ طے کرنا چاہتا ہوں روحانیت کا. آپ سننا چاہتے تھے نا خواجہ مقصود الرحمان صاحب کا. تو آپ ان کے پاس گئے تو جا کے عرض کی کہ حضرت میں یہ اللہ کا سفر طے کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب آپ نے جب توجہ کی اور چند دن آپ ان کے پاس رہے، اب جب توجہ کی تو انہوں نے دیکھا کہ مخلص الرحمان کی جو چاہت ہے، جو طلب ہے، وہ میں پوری نہیں کر سکتا. وہ میں آپ شہباز سے نا، آپ معرفت کی شہباز تھے کہ میں وہ پوری نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ ایک درویش کامل کے پاس جاؤ اور ان سے یہ آپ کی حاجت پوری ہوگی. تو آپ نے فرمایا حضرت مجھے اس کا کچھ عطا پتہ تو بتائیں. آپ نے فرمایا امداد علی یہ کام کر سکتا ہے. سید امداد علی باگلپوری، باگلپور کے رہنے والے تھے نا. آپ نے فرمایا وہ تو ایک کامل درویش ہے جو تیری ضرورت، تیری چاہت تو تجھے منزل پہ پہنچا سکتا ہے. میری طرف سے یہ حزب البحر کی اجازت ہے، آپ اسے وصول کریں اور آپ ان کے پاس تشریف لیں. آپ پھر اپنے ہونے والے شیخ کے پاس تشریف لیں. شیخ نے دیکھا تو جب شیخ دیکھتا ہے نا تو شیخ پیشانی سے وہ معاملہ دیکھ لیتا ہے. تو شیخ نے 6 ماہ اپنے پاس رکھا. کتنے؟ 6 ماہ اپنے پاس رکھا اور 6 ماہ بعد اپنے مرشد کے پاس بھیجا کہ میں نے یہ ہیرا ایک تراشا ہے، آپ بھی نظر کرم فرما دیں. حضرت خواجہ مہدی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، نام ہمارے شجرے میں لکھا ہوا. آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت محمد مہدی فاروقی ابو العلائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے توجہ فرمائی اور چند دن اپنے پاس رکھا اور واپس بھیج دیا. صرف اپنے شیخ کے پاس 6 ماہ رہے. کتنے؟ صرف اپنے شیخ کے پاس 6 ماہ رہے. 6 ماہ کے بعد خلافت عطا فرمائی، خرقہ عطا فرمایا، ولایت عطا فرمائی اور جہانگیر کا لقب دیا اور واپس اپنے شہر بھیج دیا. کیونکہ دستخط مہر لگ چکی تھی نا کہ تو نے جو تراشا ہے صحیح تراشا ہے. تو پھر آپ واپس گئے اور چاٹ گام میں جا کے اللہ اللہ کرو. اور آپ اپنے وقت کے قطب زماں تھے، غوث زماں تھے. آپ اپنے وقت کے کتب بھی تھے، پھر غوث بھی ہوئے. تو یہ ہمارے شجرے میں بزرگوں کی کیفیات ہیں. اب میں بتاتا ہوں کہ ان کے بارے میں اللہ کے بندوں نے لکھا کیا ہے کہ یہ کون تھے. وہ ہیں اتنے کہ آپ کو میں ایک ایک پڑھ کے سناتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے آپ کا شجرہ یہ کتنا برکت والا ہے. اس شجرے کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی تاثیر ہے اور کتنے اللہ کے کامل ولی اس کے اندر ہیں. فرماتے ہیں کیا وقت کے کتب تھے اور حضرت شاہ علی احسن صاحب ہیں، یہ سجادہ نشین ہیں ماہرہ شریف کے. مارخرہ شریف ہے، ایک خانقاہ ہے، اس کے آپ سجادہ نشین ہوا کرتے تھے. وہ حضرت سید مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں آپ صاحب فقر تھے اور اب تعالیٰ میں فنا ہوئے. اب صاحب فقر کیا ہوتا ہے؟ صاحب فقر وہ ہے جس طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ نے اپنے بارے میں دعویٰ فرمایا
آپ تو فرمایا کرتے تھے میں چھٹا سلطان ہوں، ساتواں میرے بعد آئے گا، وہ فقیر ہوگا۔ فقر اسی کا مکمل ہوتا ہے جس کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی توجہات ملتی ہیں، اس کے بغیر آپ کی فقیری مکمل نہیں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی توجہات کے بغیر فقیری مکمل نہیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہات، اہل بیت کی توجہات، پانچتن پاک کی توجہات کے بغیر فقیری مکمل نہیں۔ خلفائے راشدین کے بغیر آپ کی فقیری مکمل نہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین، ان کے بغیر آپ کی توجہات جب تک ان کی نہیں ملنی آپ کی فقیری مکمل نہیں۔ اور آپ نے فقیری کے درجات مکمل نہیں کر پاتے اگر آپ کی عشرہ مبشرہ کی توجہات آپ پر نہ ہو۔ کتنے عشرہ مبشرہ تھے؟ تو 10 خاص منازلیں ہیں روحانیت کو مکمل کرنے۔ ہر ایک وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، روحانیت کی ایک سیڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ کے درجات اپنی شان کے مطابق بلند فرمائے۔ آپ اپنے وقت کے قطب زمان اور غوث کے وقت کے غوث تھے۔ آگے حافظ احمد علی صاحب فرماتے ہیں، آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نام سے صوفی کے نام سے مقبول تھے، اور کہا جاتا تھا صوفی مقبول۔ یہ آپ کو اپنے شجرے کے بزرگوں کی برکت اور ان کے مقام اور مرتبہ میں نے اکٹھا کیا، میں نے لکھا ایک ایک کو، فارسی میں لکھا ہوا تھا، فارسی کو اردو میں ترجمہ کیا میں نے، جو ٹوٹا پھوٹا کر سکا میں، فارسی میں تھا سارا کچھ۔ اور ہمارے شجرے کے بزرگوں کے حالات و واقعات بڑے کم ملتے ہیں۔ ہاشم صاحب ہیں، آپ فرماتے ہیں آپ روخیل فقرا تھے، روئے روئے خیلے فقرا۔ اب اسے کہتے ہیں، روئے کس کو کہتے ہو پتہ ہے؟ اب چہرے کو کہتے ہیں، چہرے۔ اگر کسی کو شعر و شاعری سے تھوڑا سا شغف ہو تو اسے سمجھ ہے۔ اور خیل کس کو بولتے ہیں؟ گروہ کو، قبیلے کو، خاندان کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ فقیروں کے جو گروہ ہے، فقراء کا جو گروہ ہے، جو رب کی ذات میں فنا ہیں، فقیری ہیں، فقیری ان کے پاس ہے جس کو ملی، آپ ان کے مبارک اس گروہ کے مبارک چہرہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا اس گھر کا چہرہ مورا یہ ہے، دیتے ہو نا مثال، یہ آپ اس فقیروں کے گروہ کے چہرہ مورا تھے۔ مولوی عبد الرشید صاحب فرماتے ہیں، آپ عشق مصطفیٰ میں محو رہتے تھے۔ یہ جو محو رہنا یہ شغل میں سے ہوتا ہے، آپ زیادہ دیر نہیں رہ سکتے محو، تھوڑا سا کیفیت آئی اور کیفیت ختم ہو جاتی ہے نا۔ مگر جو محو رہتا ہے اس پر دو چیزیں رہتی ہیں، اس پر ایک اس کے اندر ایک خاص چیز آ جاتی ہے کہ وہ اس مقام میں اس کیفیت میں ٹھہر جاتا ہے، یعنی ترقی ہوتی رہتی ہے، واپس بھی آ سکتا ہے۔ جو ایک دم سے ٹھہر جائے اور آگے پیچھے نہ ہو سکے وہ مجذوب ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس میں آپ یعنی اس حضوری کے اندر قائم تھے آپ، جس کو کہتے ہیں دائم حضوری۔ لاہور میں بھی ایک بزرگ ہیں جن کے نام کے ساتھ دائم حضوری لگتا ہے۔ تو آپ کو وہ حضوری کی کیفیات حاصل تھی، دائم حضوری تھی۔ اب جو کتب عالم ہو، جو غوث کا وقت کا غوث ہو، اس کی توجہات کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کو یقین دائم حاصل تھا، یعنی دائمی یقین، یعنی حق الیقین۔ حق الیقین کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جو دیکھ لے اور دیکھ کے بھی اس کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کو دیکھ کے اس کی معرفت حاصل ہو جائے،
اس کو حاصل ہوتا ہے یہ. اور آپ خواجہ مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر فائز تھے. حکیم رحمت اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے آپ روشن عقل، روشن فہم اور روشن فراست کے ملک کے کتب تھے. اصل میں جو ان کا شعر تھا نا جس میں آپ نے ان کی تعریف فرمائی، آپ فرمایا کرتے تھے مخلص الرحمن کتب ملک بود. مخلص الرحمن کتب ملک بود، یعنی مخلص الرحمن جو ہے وہ روشن عقل، روشن فہم اور روشن فراست کا جو ملک ہے اس کا کتب ہے. یہ ہمارے شجرے کے اندر یہ کائنات کی عجیب و غریب اور پوری اسرار ہستیاں ہیں. منشی عبد الرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مخلص الرحمن آپ عارف باللہ ہیں، ولی کامل ہیں، آپ ہادی دین تھے، آپ روشن عقل، تمیز اور روشن سمجھ کے مالک تھے. بیٹا یہ جو روشن عقل ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے؟ جب تک انسان کے اندر علم کی جگہ معلومات رہتی ہے اس کی عقل روشن نہیں ہوتی. آگے ایک آگے جملہ آنے والا ہے جو اس کو مکمل کرے گا کہ کس طریقے سے روشن اور دین اور آپ کا سینہ روشن ہوتا ہے. جب تک آپ کا آپ کی ایسی نسبت نہ کسی کے ساتھ شامل ہو جائے جس کے سینے کے اندر یہ علوم نہ ہو، آپ کا سینہ روشن نہیں ہو سکتا. آپ کو شیخ کامل چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے جس نے مولا کائنات، غوث اعظم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان خلفۂ راشدین، ان چار مبارک ہستیاں جو ہوتی ہیں ان سے توجہات نہ لی ہوں، آپ کی روحانیت مکمل نہیں ہو سکتی. یہ اتنا گہرا تعلق ہے ان کے ساتھ. آگے منشی عبد الغنی صاحب نے اس کو سارا مکمل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ واقف سر علم سینہ تھے. سر کس کو بولتے ہو ہیں؟ بولو بھائی، سر کس کو بولتے ہو؟ راز کو. تو کس کے تھے آپ واقف؟ کس کے واقف تھے؟ علم سینہ کے. آپ کتنے ماہ اپنے مرشد کے پاس رہ رہے ہیں؟ تو کیا پہلے کوئی نہیں تھا؟ مرشد کے اور بھی تو مرید ہوں گے. کئی اولیاء اللہ کی، کئی اللہ کے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ، ان کی ہمت بڑی بلند رکھی ہوتی. وہ تھوڑے وقت میں جذب کر کے سارا کچھ لے کے چلے جاتے ہیں. اللہ نے اتنی ہمت دی ہوتی ہے. تو آپ انہی میں سے ایک تھے کہ آپ واقف سر علم جو سینے کا تھا اس کے رازداں تھے. اس کا مطلب ہے کہ کسی کو بھی جو تھوڑا سا بھی بندہ ہمت رکھنے والا ہو اس کو توجہ دے کے آپ بارگاہ الہی میں پیش کر سکتے ہیں. آپ حقائق سے باخبر تھے. آپ کون سی حقیقت؟ جو رب تعالیٰ کی حقیقت، جو رب تعالیٰ کا راز ہے، آپ اس سے باخبر تھے. یعنی اتنا اللہ نے مقام دیا تھا کہ جو میں نے کائنات میں راز رکھے، دنیا آخرت کے، دنیا آخرت کے جتنے راز رکھے، آپ کو اس کی حقیقت کی خبر دے دی. ایک دفعہ میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندے نے کہا کہ میاں صاحب میں یہ دعا کر لیا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اشیاء کی حقیقت سے واقف کر دے. تو میاں صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا پھر تم پانی بھی نہیں پی سکو گے.
پانی کی بھی تو ایک حقیقت ہے نا، اس کے اندر کوئی کون سا جرثومہ ہے، اس کے اندر پتہ نہیں اور کیا چیز ہے. آپ تو فلٹر والا پانی پیتے ہو تسلی ہوتی ہے، تو جب حقیقت اس کے اندر کچھ چیزیں تمہیں نظر آنی شروع ہو جائیں، کچھ چیز تیر رہی ہے، تمہیں اس کے جرثومے نظر آنے شروع ہو جائیں، تو تم پانی پیو گے؟ تم تو پیاسے مر جاؤ گے. ہوا کیا ہے؟ ہوا کی حقیقت کیا ہے؟ ہوا جرثوموں کا مجموعہ ہے. جرثومے، آپ ایک طرح سے جراثیم سمجھ لو اس کو سمجھنے کے لیے. وہ مخلوق ہے، جس طرح ریت کے ذرے سمجھ لو، اسی طریقے سے وہ جرثومہ ہے. تو ہوا بھی ایک طرح کی نہیں ہے، 7 قسم کی ہوا ہے. اور یہ آپ کو حوال لے جائے گی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، کہ ان کے تحت کو جو اٹھاتی تھی وہ ہوا اور تھی. عذاب والی ہوا اور ہے، رحمت والی ہوا اور ہے. آپ دیکھتے نہیں، تہجد کے وقت ایک ہوا چلتی ہے، ایک عصر کے وقت ہوا چلتی ہے، ایک فجر کے بعد چلتی ہے. ان ہواؤں میں فرق ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ معرفت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے نا، دیتا ہے نا. آگے فرماتے ہیں آپ حقیقت کی منزل کے عارف تھے. جو حقیقت کی جو منزل ہے، بھائی کسی نہ کسی چیز کا کوئی اہتمام تو ہوگا نا، اختتام تو ہوگا نا، جہاں تک بندہ پہنچ سکتا ہے. وہ گاڑی چلی ہے، کوئی سٹاپ تو ہوگا اس کا. تو اللہ نے جو بندوں کے لیے حقیقت اور معرفت کی جو منزل رکھی ہوئی تھی، اس کے آپ عارف تھے، اس کے آپ مسافر بھی تھے. اب جو بندہ کہیں آتا جاتا ہو تو کسی کو لے کے بھی جا سکتا ہے نا. تو آپ حقیقت کے منزل کے عارف تھے. عارف، اس بات کو سمجھو، کیا تھے؟ عارف تھے. یعنی آپ اس حقیقت کی جو منازل ہیں، اس کے درجات ہیں، اس کے کمالات ہیں، آپ اس کو بخوبی جانتے پہچانتے تھے. آگے عبد الحمید صاحب ہیں، آپ فرماتے ہیں آپ افتخار امت تھے. افتخار، اب افتخار صاحب بیٹھے ہوں گے یہاں پر. کہاں ہے افتخار صاحب؟ نہیں آئے؟ آئیے بیٹھے ہوں. افتخار صاحب، افتخار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلندی والا. اور آگے ہے آپ امت کے لیے ایک اعزاز تھے. یعنی افتخار کا مطلب وہ لکھ رہے ہیں عزت والا، اعزاز والا. اب وہ تھے. اب امت کے لیے ایک اعزاز کا ایک ہوگا. بھائی امت میں جو اعزاز کیوں ہے؟ یعنی جو بندہ کس مراتب کا ہوگا کہ اس امت میں اللہ نے پیدا کر کے فرمایا کہ اے میرے بندے تو اس امت کے لیے عزت کا باعث ہے. یعنی کسی خاندان میں اگر کوئی بندہ کمشنر بن جائے، ڈپٹی کمشنر بن جائے، تو اس کا خاندان کتنا چوڑا ہو جاتا ہے. کیوں چوڑا ہوتا ہے؟ کہ اس کا جو ان کے خاندان کا وہ فرد ہے، وہ ایک ایسی سیٹ پہ بیٹھ گیا جو قابل عزت ہے. یہ امت کے لیے بھی ہے اور سب سے بڑھ کے ہمارے سلسلے کے لیے، کہ آپ کے سلسلے کے اندر ایک وہ شخص ہے، ایک وہ ہستی ہے، ایک وہ عارف ہے، ایک وہ کتب ہے، ایک وہ غوث ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا اور اس کو افتخار امت بنایا. آپ یہ دیکھو کہ جو بندہ اپنے مرشد سے اس سلسلے کی برکت ہے کہ اس میں دو چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. اس سلسلے میں ایک معرفت اور ایک کلندریت. انشاءاللہ اس سلسلے میں یہ دو چیزیں ختم نہیں ہوتی. ایک کبھی معرفت ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور ایک کلندر کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہر دور میں کلندر ہو، ان کا مشرب، ان کا رہن سہن، ان کے روحانی معاملات کلندروں ہیں.
وہ آگے فرماتے ہیں ہمارے سلسلے اور پوری امت کے لیے ایک اعزاز قابل عزت ہیں، ایک خاص نعمت ہیں۔ اور آگے وہ لکھتے تھے کہ آپ روحانی دنیا کے عالموں اور عارفوں کے امام تھے۔ یہ جو امامت والا درجہ ہے نا، یہ بہت آگے ہے، عالموں کے اور عارفوں کے۔ عارف کے آگے ایک اور صفت آتی ہے، اسے کہتے ہیں معارف۔ کس کی کتاب ہے یہ والی؟ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ۔ آپ عالموں اور عارفوں کے امام تھے روحانی دنیا میں، اور آپ ایک مرد جلیل تھے۔ مرد جلیل صاحب بھی آئے ہوں گے آپ، یعنی ویسے تو اس کا ظاہری مطلب ہے خوبصورت، حسین، مگر اس کا باطنی مطلب وہ لے رہے ہیں کہ آپ ایک مرد جلیل تھے۔ جیسے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا نا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک ان کے دور میں ایک مائی تھی، بڑی بوڑھی تھی، تو وہ پردہ پردہ نہیں کرتی تھی، ایسے ہی سڑکوں پہ گھومتی پھرتی تھی۔ تو کئی دفعہ لوگوں نے کہا کہ اماں سر پہ دوپٹہ لیا کر، اپنا لباس ٹھیک رکھا کر۔ وہ تھوڑی سی مجذوب ٹائپ تھی، تو وہ اماں کہنے لگی کہ کس سے پردہ کرو، ان سے، ہجڑوں سے؟ تو لوگ پھر ڈرتے بات نہیں کرتے تھے، اماں پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتی۔ تو ایک دن ایسے ہی اماں بازار میں تھی، تو ایک طرف سے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو آتے ہوئے دیکھا، تو دوڑی اور کہتی مجھے کچھ چادر دو، مجھے کچھ کپڑا دو کہ میں اپنے سر کو ڈھانپوں، اور منہ سے بولتی تھی مرد آ گیا، مرد آ گیا، مرد آ گیا۔ اب سمجھ آئے گا مرد جلیل آپ کو، کہ آپ کے شجرے میں ایک مرد کلندر، ایک مرد جلیل، اور ایک شہنشاہ اور بادشاہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں آپ ہدایت اور رہنمائی کے لیے زمین پر خضر کی طرح تھے۔ دل تو کرتا ہے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کھول کھول کے کیا جائے، اس کی تفسیر کھول کھول کے بتائی جائے، اور یہ ایک ایک بندے کو پکڑ کے بتایا جائے کہ یہ شجرے کے بزرگوں کی کتنی برکت ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ منسوب ہے۔ پہلے سنا ہے یہ اپنے شجرے کے بارے میں، اپنے بزرگوں کا یہ بات سنی آپ نے نہیں سنی؟ اب خضر کس کو کہتے ہو؟ اس کے دو چیزیں آپ بتاتا ہوں آگے میں آپ کو۔ یہ جو خضر تھے، وہ کیا، خضر کا مطلب کیا ہے؟ خالی سر سبز ہو جانا نہیں ہے۔ خواجہ خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنی مبارک، معطر، متخر، خوبصورت، خوب سیرت اور بابرکت ذات ہیں کہ آپ جہاں بیٹھ جایا کرتے تھے وہ جگہ سر سبز ہو جاتی تھی، گھاس سبز اگاتا تھا وہاں۔ اور ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ جس سے سلام لے لیں، جس کو سلام کا جواب دے دیں، اس کی نسلوں میں بخت لگ جاتا ہے، اس کی نسلوں میں رنگ لگ جاتا ہے، اس کی نسلوں میں بادشاہ اور فاتح پیدا ہوتے ہیں، اس کی نسلوں میں ولی پیدا ہوتے ہیں، اس کی نسل میں کلندر پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کلندروں کے ہیڈ ہیں، آپ کلندروں کے، آپ کلندروں کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ آپ جس سے ملاقات خواجہ صاحب کی ہو جائے، خواجہ خضر علیہ السلام کی، انہیں کلندری فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جائے کہ اس کا تعلق کلندروں سے، اس کی نسبت کلندری ہے۔ اور یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت اور رہنمائی کے لیے زمین پر خضر کی طرح تھے، یعنی آپ جس سے ملے یا جو آپ سے ملا، اس کو منزل ضرور ملی، کیونکہ خواجہ خضر علیہ السلام کبھی کام ادھورا نہیں کرتے، اگر ملے ہیں تو پھر اتنا ملے ہیں کہ کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ اور کچھ اللہ کے ایسے مقبول بندے ہیں
کہ خواجہ خضر علیہ السلام وہاں پر تشریف لے کے آتے ہیں اور اس رونق کو بابرکت بنا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ محفل، وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول اور محبوب ہے، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں ہے تو پھر آٹومیٹیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبوب ہے۔ دیکھو، جس کو اپنی خانقاہ کے راز اور اسرار سمجھ آ جاتے ہیں نا، وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے، اس کی آدھی محنت بچ جاتی ہے۔ آپ معرفت کی دنیا کے جہانگیر تھے، آپ معرفت کی دنیا کے، حضرت شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ مرد خدا تھے، جسے مرد کلندر آپ کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے آپ کو اپنے قریب اتنا کر لیا جتنا اس نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا۔ آپ ایک بات بتاؤ، جب بندہ فنا ہوتا ہے کسی ذات میں تو دور رہ کے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ یہ پیچھے پکڑو، کیسے ہوتا ہے؟ آپ ایک قطرے کو سمندر میں جذب کرنا ہو تو قطرے کو کیا کرنا پڑے گا؟ سمندر کے، ہاں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو اللہ نے آپ کو اتنا قریب کیا جتنا آپ سے، اگر آپ کبھی ان کو بیٹھ کے سمجھو گے نا، میں آپ کو بتا کیا رہا ہوں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ کتنی ایک خوبصورت اور کتنی قیمتی نسبت ہے۔ اب اگر ایک قطرہ سمندر میں ملے تو قطرہ کیا بن گیا؟ بن گیا سمندر۔ آگے مولوی فیض الرحمان صاحب ایک بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آپ عالم لاہوت کے شاہ سوار تھے۔ آپ سمجھ لو کہ جو عالم لاہوت ہے وہ انبیاء کا ایک مقام ہے، جس میں جو ایک امتی ہوتا ہے وہ سیر کی غرض سے نکلتا ہے، سیر کی غرض سے وہ سفر کرتا ہے، اور آپ کیا ہیں؟ اس کے، اس سفر کے شاہ سوار، اس سفر کے عالم لاہوت کے شاہ سوار ہیں۔ ناسوت ہے نا پہلے، پھر آگے ملکوت، پھر آگے جبروت، آگے لاہوت، ہاہوت، سباہوت، یہ تو چلتا جا رہا ہے، اور پھر آگے حجاب آتے ہیں، اور حجابوں کا کوئی پیمانہ نہیں، پھر تو ہمت چاہیے بلند۔ آپ عالم لاہوت کے شاہ سوار تھے۔ آگے منشی سرفراز علی خان صاحب لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آپ ایسے لگتے تھے جیسے حضرت علی کا علم ہے، آپ ایسے لگتے تھے جیسے حضرت علی کا علم تھا، اور حضرت حسن کا حلم، حلم کس کو بولتے ہو؟ برداشت کو، صبر کو، بردبار۔ امام حسن تو واقعی تھے، بچایا نا امت کو آپ نے۔ ایسا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور آپ آگے لکھتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت لاڈلے تھے۔ ایک تو آپ کا نسب عالی، آپ کا خون پاک، مصفہ، معطر، اور اس خاندان، نبوت کا خاندان آپ کا تھا کہ آپ وہ جو علم تھا آپ کا وہ سب سے الگ نوعیت کا ہے، کیونکہ جو سادات اکرام ہوتے ہیں، جتنے بھی حسنی حسینی سادات ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمت زیادہ رکھی،
اگر یہ تھوڑی سی توجہ کر لیں اس طرف تو فائدہ زیادہ ہے۔ آگے سید احمد صاحب ایک آگے فرماتے ہیں، آپ اخلاق میں حضرت خواجہ مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ اخلاق اخلاق میں شبیہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، شبیہ محمد اخلاق میں۔ یہ درجے، یہ مقامات کیسے مل جاتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اب اخلاق میں نبی پاک کا شبیہ بننے کے لیے آپ کو اخلاق کے 360 درجے پورے کرنے ہیں۔ کتنے درجے؟ 360۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اخلاق کے 360 درجے، یعنی آپ نے 360 کے 360 درجے مکمل کیے ہوئے تھے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، روحانیت میں تمہیں بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ الہی میں تمہیں ذرا سا بھی تم پہ توجہ نہیں کی جائے گی اگر تمہارا عقیدہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں غلط ہوا۔ آپ بولو گے جی جناب فلاں کی تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، بھائی دعائیں تو کافروں کی بھی ہو رہی ہیں قبول، تو پھر کیا ہے اس کو اس چیز سے پیمانے سے ناپو گے؟ میں نے آپ کو کہا ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اگر آپ نے اپنا کوئی مقام چاہتے ہو، کوئی درجہ چاہتے ہو، کوئی نسلوں کے لیے وہ فیصلے کرانا چاہتے ہو اور چاہتے ہو نسلیں فقر، فاقہ، تنگ دستی سے، غربت سے بچی رہیں، ان ہستیوں کے بارے میں کوئی بھی نہ زیبا الفاظ نہ زبان سے نکالنے نہ خیال میں لانے، اس چیز کو گرا باندھ لو، یہ مرشد کا مشاہدہ سمجھ لو، مرشد کی نصیحت سمجھ لو، اپنے شیخ کی، وہ جو فرماتے ہیں نا کہ شیخ آخری وقت میں کوئی نصیحت فرما دیں، یا وہ سمجھ لو اس وقت کی نصیحت سمجھ لو۔ دیکھو جو شیخ دیکھ چکا ہوتا ہے وہ اس روشنی میں تمہیں چلاتا ہے، جو اس نے اپنے مرشد سے، اپنے شیخ سے نور اور وہ معرفت، وہ جو عقل سمجھ بوجھ اس نے لی ہوتی ہے، اس کی روشنی میں تمہیں چلا رہا ہوتا ہے۔ دیکھو تمہارے بارے میں مرشد سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال ہوگا کہ کیا دے کے آئے، کیا عقیدہ بنا کے آئے، کتنی زندگی ہے، 60 سال، 70، 80، 90، اس کے بعد پھر قبر ہے۔ اور اگر آپ نے اپنا اور اپنے ساتھ چلنے والوں کا عقیدہ غلط بنا دیا تو آپ کو کوئی معاف نہیں کرے گا۔ آپ جب قبر میں جاؤ گے تو کس کو پکارو گے؟ آپ کی خواہش ہوگی اللہ اس سخت اور خاص وقت میں میری مدد فرما، یا رسول اللہ میری استمداد کریں، یا رسول اللہ مجھے اس مشکل وقت سے نجات دلائیں اللہ کی بارگاہ سے۔ آپ اپنے شیخ کو پکارو گے، یعنی اپنی اس نسبت کا خیال ہوگا آپ کو، پکارنے سے مطلب یہ ہے۔ دیکھو جب تک اللہ نہ چاہے نا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور پھر اللہ نے اپنے دوستوں کو بااختیار بنایا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کسی کو خلیفہ بناؤ یا آپ کسی علاقے میں کسی کو کوئی چودھری بناؤ اور اسے بولو بھائی تم کر کچھ نہیں سکتے اپنی مرضی سے، تو وہ کہے گا میں کرنے کیا جا رہا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفۃ الارض بنایا، اس زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، تو پھر اختیار بھی تو دے گا نا۔ تو بیٹا اختیار کس کو ملتا ہے؟ اختیار اس کو ملتا ہے کہ جس نے اپنے نفس پر اپنا ہی قدم رکھا ہو، اپنے نفس کو، وہ جو مونج کا وان دیکھا ہے، مونج کا وان جو ہوتا ہے اس کے اوپر ڈنڈے مار مار کے اس مونج کا کیا مارا جاتا ہے؟ اس کے اندر ایک خاص سختی ہوتی ہے جو چبھتی ہے اندر انسان کی جلد کو، اس مونج کی وہ سختی ماری جاتی ہے، اس مونج کو بے جان کیا جاتا ہے، نفس کو اس طرح کٹا جاتا ہے
نفس کو اس طرح کٹا جاتا ہے. اور یہ جو ہستیاں ہیں انہوں نے جب نفس کو اس طرح سے کٹا، اس طریقے سے اس کا نفس کچلا اپنا، پھر مرشد ایک خاص ریاضت کروا کے، ایک خاص شغل کروا کے آپ کو صاحب اختیار کرواتا ہے. اب صاحب اختیار کا آگے کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے ساتھ ایک خاص مخلوق اس کا رابطہ کروایا جاتا ہے. آپ اسے موکل سمجھ لو، فرشتہ سمجھ لو، جن سمجھ لو، جو اسے سمجھنا سمجھ لو، مگر اللہ کی نورانی مخلوق ہوتی ہے. کچھ بھی اسے کہو وہ ہو جائے گا. ایک تو ہے نا، آپ ویسے ہی چل رہے ہو، دعا پڑھ رہے ہو تو یا اللہ قبول. ایسا نہیں ہوتا. جب اختیار ملتا ہے تو وہ آتے ہیں کہ کیا حکم ہے. کچھ بھی کہیں گے ہم کر دیں گے. دنیا کے نظام میں خلل ڈالنا ہے ڈال دیں گے. اس کے جواب دے آپ، وہ پہ وہ نہیں ہے. تو مرشد جب دیتا ہے تو ساتھ اس کا وعدہ لیتا ہے. جب وہ اسم اعظم دیتا ہے ساتھ اس کا وعدہ لیتا ہے. جب وہ اختیار دیتا ہے ساتھ اس کا وعدہ لیتا ہے کہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا. اپنے لیے کچھ. جب اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا تو کیا پیچھے رہ گیا؟ وہ بدلہ لے گا کسی سے؟ نہیں. وہ دیا ہی تب جاتا ہے جب آپ کے نفس کی ساری شرارتوں کو مار دیا جائے، تب ملتا ہے یہ اختیار. تو میں نے ایک کوٹیشن لکھی تھی کہ جب تک آپ بے اختیار نہیں ہو جاتے تب تک آپ کو اختیار نہیں ملتا. اس کو سمجھو تو صحیح ذرا. جب تک آپ جب تک آپ کی خواہش ہی نہیں. اب خواہشوں کا بھی درجات ہے نا. ایک جائز خواہش ہے، ایک ناجائز خواہش ہے. آپ نے اس جائز خواہشوں کو بھی آہستہ آہستہ اپنے اندر سے نکال دیا. جب آپ روحانیت کے اندر آئے ہو تو پھر پوری طرح آؤ. ونڈو شاپنگ تھوڑی کرنی ہے. دیکھو باہر سے کچھ چیزیں اور طرح کی لگتی ہیں، جب آپ اندر داخل ہو جاتے ہو بس اتنا ہی اللہ چاہتا تھا کہ ایک دفعہ اندر آ جاؤ. اندر آنے کی دیر ہوتی ہے پھر واقعات بڑے بدل جاتے ہیں. پھر کوئی ہوتا ہے جو آپ کی آسانی کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ آپ کے یہ جو معاملات ہیں آسانی کے ساتھ طے ہو جائے. ایک دفعہ میاں صاحب تھے تو پتہ کرونا میں وہ انجیکشن لگوا کے کارڈ بنتے تھے. تو میں نے میاں صاحب سے عرض کیا کہ میاں وہ انجیکشن لگوا کے آپ کا کارڈ بنوا دوں کرونا کا. تو میں نے انہیں وائس میسج کیا. میں اس وقت پنجاب میں تھا تو میں کہا چلو یہ خدمت میرے حصے میں آ جائے. تو میں نے میاں صاحب کو میسج کر دی. تو اس وقت تک میاں صاحب وہ انجیکشن وغیرہ لگوا کے تو وہ کارڈ بنوا چکے تھے. تو میرا میسج پہنچا تو میرا میسج انہوں نے سنا تو فرمانے لگے کہ بہت اچھا کیا تم نے یہ پوچھا. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو رستہ ہے روحانیت کا رستہ ہے، تمہارے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ وہ خیر سے پورے کروا دے، خیر سے مکمل کروا دے. اب میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. میری تو کوشش تھی نا کہ میرے ہاتھ سے ہو جائے یہ کام. یہ کہاں راضی ہو جائیں اور تمہیں کہاں سے کہاں لے جائیں یہ یہی جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. وہ دعا اگر تمہارے پیچھے پیچھے تعاقب میں ہو تو پھر کون سی منزل ہوتی ہے؟ ہر جگہ تو وہ دعا کھڑی ہو جائے گی آ کے. اس کے ساتھ اس کے مرشد کی دعا ہے، اس کے ساتھ اللہ کے دوست کی دعا ہے، اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خاص امتی کی دعا ہے. تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں نے بھی رکھنا ہے اور آپ نے بھی رکھنا ہے. آگے فرماتے ہیں آپ راہ خدا یعنی راہ معرفت میں خواجہ خضر علیہ السلام کی طرح جہانگیر تھے.
اب میرے پاس تو یہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے، کیا کیا بتاؤں میں کہ آپ اس روحانیت کے رستے میں خواجہ مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ اس روحانیت کے رستے میں خواجہ خضر علیہ السلام کی طرح جہانگیر تھے۔ اب خواجہ خضر علیہ السلام کیا کیا کر سکتے ہیں یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ آپ کو ایک ابدال کا میں تھوڑا سا نقشہ کھینچ دیتا ہوں۔ آپ آگے خواجہ خضر علیہ السلام کا اور خواجہ مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کا آگے مقام اور مرتبہ خود اندازہ آپ لگا کہ اگر ایک ابدال آپ سے ملے اور آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ سے پوچھے کہ کیا کعبہ کے اندر نماز پڑھو گے، آپ بولو جی پڑھ لیں گے، آپ کا ہاتھ پکڑے، آپ آنکھ جھپکو اور کعبے کے اندر کھڑے ہو اور آپ سے بولو کہ نماز پڑھ لو 2 رکعت جلدی جلدی پڑھو، پھر کہیں آگے بھی جائیں، وہ 2 رکعت نماز نفل آپ کو پڑھائے، آپ پڑھ لو اور پھر آپ کا ہاتھ پکڑے اور آنکھ آپ کی جھپکے اور آپ دربار رسالت میں، اور وہاں پر لائن لگی ہوئی ہو ملاقات کرنے والوں، اور آپ لائن میں کھڑا ہونا چاہو تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑے تو بولے لائن میں نہیں کھڑا ہونا، آج تو کوئی خاص ملاقات ہے، اور وہ ہاتھ پکڑ کے بارگاہ رسالت میں لے گئے اور سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماؤ، یہیں کے مرید ہیں، خانقاہ گلشن اہل بیت کے مرید ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، ان کو ابدال ملے، وہ لے گئے، یہ سارا خواب میں نہیں ہو رہا، یہ جیسے آپ اور میں جاگ رہے ہیں ایسے ہو رہا ہے، انہیں بارگاہ رسالت میں لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا اچھا فلاں کے بیٹے ہو، آ جاؤ آ جاؤ، اور پھر کمر پہ ہاتھ پھیرا اور آپ کے سلسلے کی تعریف کی کہ یہ کتنا اہم سلسلہ بن چکا ہے، تو وہاں اس کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں سارا، حضرت علی بھی ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان اور اولیاء اللہ، سارے اولیاء اللہ ایسے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے کہ لائن کے بغیر ملاقات ہو رہی ہے، تو جب وہ جانے لگے تو فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جا کے اپنے مرشد کو میرا سلام دینا، اور پھر اس ابدال سے فرمانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ اسے وہاں لے جاؤ جہاں سے اس کو لے کے آئے تھے، وہ کہنے لگے پھر میرا ہاتھ پکڑا اور آنکھ جھپکی اور وہیں تھے جہاں سے اس نے مجھے لیا تھا۔ یہ ایک ابدال کی بات ہے 40 ابدالوں میں سے، اور ابدال کون تھے وہ نام لکھا ہوا ہے، ابدال وقت حضرت مصدق الرحمان دامت برکاتہ علیہ، یہ وہ ابدال، ان 40 ابدالوں میں سے ایک ابدال آپ کی خانقاہ پر، یہ جو 1002 رجال الغیب ہیں، 40 ابدال ہیں، 4 اوتاد ہیں، حضرت محمد حنیف علوی ہیں، حضرت محمد حنیف علوی کا عالم بتاؤں کیا ہے بارگاہ رسالت میں، آپ نبی وسلم کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جب ڈیوٹیوں کی باری آتی ہے تو نبی پاک ان کے کان میں کچھ فرماتے ہیں، تو آپ جو رجال الغیب، جو غوث قطب ابدال اور جو اوتاد ہیں 4، جن جن کو بھی آپ فرماتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، پھر نبی پاک کی بارگاہ سے کچھ سنتے ہیں، فرماتے ہیں آپ یہ کام کریں گے، آپ یہ کام کریں گے، آپ یہ کام کریں گے۔ ابھی میں نے ایک ابدال کی بات آپ کو سنائی، آپ دیکھ لو کہ ابدال سے اوپر جو غوث ہوگا، جو قطب الاقطاب ہوں گے، تو جو 40 ابدالوں کا بھی قطب ابدال ہوتا ہے نا، 40 ابدالوں کا بھی ایک سردار ہوتا ہے، وہ اس کا کتنا مرتبہ ہوگا، اور یہ ان خود جو ابدال ہیں ان کا کیا مرتبہ ہے، آپ زمین کو اگر 40 حصوں میں تقسیم کرو تو ان 40 حصوں میں یہ 40 ابدال ہوں گے،
پھر ان ابدال نے بخور بھی بھیجا آپ کی خانقاہ کے لیے، اور ایک عطر بھیجا کہ جا کے اپنے شیخ اپنے مرشد کو یہ دینا میری طرف سے، اور ان سے کہنا ہماری بہت جلد ملاقاتیں ہوں گی، ظاہری ملاقاتیں بہت جلد ہوں گی۔ تو یہ ابھی ایک ابدال کی، وہ جس شاپر میں آیا اس شاپر کو بھی میں نے سنبھال کے رکھا ہوا، شاپر بھی زمین پہ نہیں لگنے دیا۔ جب میں نے یہ کیا نا تو وہ روحانی طور پر حضرت خواجہ مصدق الرحمان صاحب، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی اور ان کے بھائی تشریف لائے، تو فرمانے لگے کہ میرے تحفے میرے ہدیے کا اتنی قدر کی، ہم بڑے خوش ہیں۔ باتیں تو پتہ نہیں کہاں نکل جائیں گی، مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں حضرت سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید خواجہ مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ کو جب کوئی دیکھتا تو اسے آپ جب کوئی آپ کو دیکھتا، حضرت خواجہ مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی انہیں دیکھتا، ان کے اعمال دیکھتا، ان کا تقوی دیکھتا، ان کی زندگی کا رہن سہن دیکھتا، تو اس سے لگتا آپ ثانی با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ 7 سلاطین میں سے ایک سلطان ہیں، حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ۔ روحانیت میں جو 7 سلطان ہوئے ان میں سے ایک سلطان حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ۔ تو آپ کو کیا فرمایا جا رہا ہے خواجہ مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ ثانیے با یزید بستامی، یعنی کتنا مقام اور مرتبہ ہوا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ایک رب تعالیٰ نے ایک دریا بنایا ہوا ہے جس کے اندر گوتا لگا کے ولی کی ولایت پوری ہوتی ہے، اسے دریائے وحدت کہہ لو۔ اس دریا کے 2 سپروائزر ہیں، 2 انجینئر، 2 مہندس، 2 ذمہ دار ہیں، اور وہ یہ 2 ہستیاں ہیں، حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ۔ آپ کے ادھر پشت پناہ مددگار پانچ پیر لکھا ہوا ہے دیوار پہ، اس میں وہ آخری ہستی کا نام کیا ہے؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ۔ آپ کا وعدہ ہے یہاں کے ساتھ کہ جو دعا ہوگی اس پہ آمین میں بولوں گا۔ آپ نے کمائی کی ہوتی ہے یہ اللہ کے فضل سے، اللہ نے آپ کو یہ سعادتیں دی ہیں آپ کی خانقاہ۔ یہاں جس طرح سے بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے اہل بیت کا اور صحابہ کا، بڑی جگہوں پر ہوتا ہوگا، مگر کچھ چیزیں کچھ الگ سی ہو جاتی ہیں۔ نواب سراج الدین صاحب فرماتے ہیں آپ راز خدا سے واقف تھے، رب رب تعالیٰ نے آپ کو مالک الملک کی صفت سے نوازا تھا۔ کیا کیا تھا؟ بھائی صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے شجرے کے بزرگ، ہمیں نہیں پتا تھا نا، اب شجرے کے بزرگوں کی معرفت ہے یہ، اب سمجھ آ رہی ہے کہ اگر بزرگوں کا نام جب لیا جاتا ہے، رب تعالیٰ نے آپ کو مالک الملک کی صفت سے نوازا تھا۔ اب اگر میں اللہ تعالیٰ کے اسم یا مالک الملک کی تفصیل بتانے بیٹھ گیا تو ایک الگ سے درس شروع ہو جائے گا، مگر یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کا ایک عمل ضرور کریں گے، پوسٹ بنا کے کہ یا مالک الملک، یا یہیں پر اگر ہمارے ایڈیٹر ہیں جو لگا دیں کسی
درس کے دوران کہ اس وظیفے سے یا مالک الملک سے کیا کیا ہو سکتا ہے، آپ کیا کیا کام لے سکتے ہیں، تو اس میں پوسٹ لگا دیں گے اسی درس میں ہم انشاءاللہ۔ اب آگے ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، اگر کسی کے پاس اسباب ظاہری نہ ہو، اگر کسی کے پاس ظاہری اسباب نہ ہو اور کسی کے پاس اسرار باطنی نہ ہو، اسرار باطنی بھی نہ ہو، ظاہری اسباب بھی نہ ہو، اور اگر اس کے پاس حضرت خواجہ مخلص الرحمان جہانگیر ہیں تو وہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ جو میں درس ابھی آپ کو دے رہا ہوں اس کو آپ نے بعد میں بھی سننا ہے کہ میں آپ کو کیا کیا کہہ کے جا چکا ہوں۔ ظاہری اسباب بھی نہیں ہے اور باطنی اسرار بھی نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس نہ معرفت ہے، نہ اللہ کی جان پہچان ہے، نہ آپ کے پاس مال و دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس یہ وسیلہ ہے، آپ کی ان سے محبت ہے، آپ ان سے تعلق اور نسبت رکھتے ہو، تو پھر آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے نا، اس بات کو سمجھو۔ اب آگے ایک واقعہ ہے کہ مرد حق اور صاحب کشف آپ کس طرح کے تھے۔ حضرت ابو سعید حراز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو سعید حراز رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں حرم مکہ کے اندر کھڑا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ سا ہے اور اس نے صرف لنگی پہنی ہوئی ہے، تہمد پہنا ہوا ہے، اور میں اس کو نا اچانک میرے دل میں اس کے لیے ایک اکتاہٹ سی آئی، اور اچانک سے وہ میرے دل کے اندر ایک ان کے لیے بنا کہ ناپسند تھوڑے سے خیال آئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو مجھے نفرت اور گن محسوس ہوئی کہ یہ کہاں کھڑا ہے، حقارت کی نظر سے میں نے انہیں دیکھا۔ تو کہنے انہوں نے فوراً میری طرف ایسے دیکھا اور قرآن کی ایک آیت پڑھی، کہتا میں ابھی سوچ رہا ہوں، انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی چھپی ہوئی باتوں سے واقف ہے، لہذا اس سے ڈرو۔ فرمایا جب انہوں نے میری طرف دیکھا اور یہ بات کہی نا تو فرمایا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اندر سے شرمندہ ہوا اور میں دل ہی دل میں توبہ کرنے لگ گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ آگے جب میں یہ شرمندہ اور نادم تھا اور میں دل ہی دل میں استغفار کر رہا تھا تو کہتے ہیں انہوں نے ایک قرآن کی ایک اور آیت پڑھی اور اس آیت کا ترجمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ بتایا دونوں طرف نہیں، دونوں مرتبہ کچھ نہیں بتایا، کہ وہاں پہلی دفعہ فرما دیا کہ دیکھو اللہ تیرے دل کی جو اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں، باتیں تو درکنار، جو آپ کو خیال بھی گزرے گا، آپ کے دل کے اندر آنے والا خیال، وہ بھی رب واقف ہے، اور اگر وہ اس خیال سے واقف ہے تو پھر اس توبہ استغفار اور ندامت سے بھی واقف ہے جو تیرا دل کر رہا ہے۔ بعض کچھ دعائیں ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ان کا ظہور نہیں ہو رہا ہوتا۔ ابھی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، یہ غوث پاک کے والد ہیں، تو کل کی جب نیاز ہو رہی تھی تو کوئی دیکھ رہا تھا بیٹھ کے کہ آپ تشریف لائے، اور ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اب روحانی دنیا ہے، یہ معاملہ تو ہوتے ہیں۔ تو آپ جب آئے نا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں جو ذکر اذکار وظائف ہو رہے ہیں
اللہ تعالیٰ نبی پاک کو پسند نہیں ہے، اور آپ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اصحال ثواب کے ان محفلوں نیازوں کے بارگاہ رسالت میں۔ تو یہ جو کیفیت تھی کہ وہ حرم کے اندر کھڑے ہیں تو وہ اس سامنے کھڑے شخص کے دل میں کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کو کشف القلوب بھی حاصل ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے دل میں، سن رہے ہیں کہ اس نے دل میں مجھے کیا کہا، اور پھر سن رہے ہیں کہ اس نے اپنے دل میں استغفار، ندامت اور توبہ بھی کر، یہ کامل درویش ہیں۔ اور اسی مقام پر فائز تھے حضرت سیدنا مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ۔ یہ کامل صفت ہوتی ہے درویشوں کی، اسے یاد رکھو گے نا، انشاءاللہ اس کو ہم لکھیں گے بھی کہ جس طریقے، ابھی تو خیر ایک وہ تفصیل کا اور طریقے سے تھا، پھر جب لکھنے بیٹھیں گے تو بہت سی باتیں ہوں گی اس میں نکلنے والی، کچھ مشاہداتی باتیں ہوں گی، کچھ لوگوں کے جو منہ سے الفاظ ان کے بارے میں لکھے نکلے، یا جو ان کے ساتھ رہے اس زمانے میں ان کی باتیں تھیں۔ تو اب دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی حاجتیں منتیں مرادیں پوری فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اونچی آواز سے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا اجود الاجودین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، اللہ ہم سب کے آباء و اجداد ہیں، ہم ہیں، ہماری موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلیں ہیں، ہم سب پر اللہ پاک جو ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی، جانے انجانے، چاہے انچاہے، کبیرہ صغیرہ، خلوت جلوت میں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما، اور اللہ ہمیں نیکی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں سچی توبہ النصوح عطا فرما، اللہ ایسی توبہ عطا فرما جس کو کبھی نہ ٹوٹے، اللہ ہم سب پر جو ہمارے گناہوں کی نحوست ہے اللہ وہ ختم فرما، اللہ ہمارے وہ گناہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت، مقبولیت، محبوبیت اور ان کے جلد ظہور ہونے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اللہ ان گناہوں پر ہم استغفار، ندامت اور توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما لے، اور اللہ پاک جو جو ہم یہاں دعائیں، حاجتیں، منتیں، مرادیں مانگتے ہیں، جس جس نیت سے ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، جس جس نیت سے پڑھائیاں کرتے ہیں، اور شب جمعہ کی ذکر اذکار اور پڑھائیاں کرتے ہیں، باقی پورے ہفتے کا ہم جو ذکر اذکار اور پڑھائیاں جس جس نیتوں سے کرتے ہیں اللہ ہمیں وہ عطا فرما، اللہ جس نیت سے ہم کرتے ہیں وہ بھی عطا فرما، اور اس نیت کے جو ذکر اذکار کے دیگر فوائد، کمالات، برکات، عجائبات اور غرائبات ہیں اللہ وہ بھی عطا فرما۔ میرے مالک جو بے اولاد ہیں انہیں نگینہ اولاد عطا فرما، اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا فرما، اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو طیب طاہر باکرامت کاروبار، روزگار عطا فرما، میرے مالک جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جو جادو ٹونے رکاوٹ بندشوں میں
مبتلا ہیں اللہ ان کی یہ پریشانیاں حل فرما۔ اللہ پاک جن کے کو گھریلو مسائل ہیں اللہ پاک وہ مسائل حل فرما، جو ان کی پریشانیاں ہیں وہ حل فرما۔ میرے مالک جو بے گھر ہیں انہیں وسیع گھر عطا فرما۔ اللہ جو گناہ گار ہیں اللہ انہیں سچی توبہ اور برکت عطا فرما۔ اللہ جن کے شادیوں کے مسائل ہیں اللہ وہ شادیوں کے مسائل حل فرما، جن کی کوئی بہن کے بیٹیوں کے جو اپنے کچھ شادیوں کے مسائل ہیں وہ حل فرما۔ اللہ طیب طاہر با کرامت وسیع رزق روحانی رزق جسمانی ہمیں ہماری موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو عطا فرما۔ درس معرفت میں آنے والوں کو عطا فرما، روحانی محفل میں آنے والوں کو عطا فرما، روحانی ملاقات میں آنے والوں کو عطا فرما، روحانی جو محفل سما ہوتی ہیں اس میں آنے والوں کو عطا فرما۔ اور اللہ پاک جو خانقاہ کی خدمت کر رہے ہیں اور جو کرتے رہیں گے جو کرتے رہے ہیں اللہ ان کو اور ان کی موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو عطا فرما۔ اللہ جو بھی اس لنگر میں حصہ ڈالتے ہیں اللہ انہیں بھی عطا فرما، ان کی موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو عطا فرما۔ اللہ جو اس خانقاہ میں جیسی جیسی جس جس سطح کی خدمت کرتا ہے اللہ اس سے اس کی موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو عطا فرما۔ میرے مالک سدا بن مانگے عطا فرما، اللہ سدا بن مانگے عطا فرما، اللہ سدا بن مانگے عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے سلسلے اور ہماری خانقاہ کے دشمن ہیں اللہ انہیں سچی توبہ عطا فرما، اور اگر اللہ ان کے نصیب میں توبہ نہیں لکھی پھر اللہ پاک انہیں تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت کفایت اور کفالت فرما، ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے جتنے اللہ پاک مشاہیر ہیں ہمارے بادشاہ ہیں اللہ پاک سچی توبہ سچی ہدایت عطا فرما کے انہیں اللہ پاک ہمارے لیے برکت عافیت والا بنا دے، نفع بخش بنا دے، اور اللہ پاک ہم سب کی مغفرت و بخشش فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما دے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں موت کے وقت میں اس مشکل گھڑی سے بچانا، اس پیاس سے بچانا، اس سختی سے بچانا۔ اللہ ہمیں اپنے سلسلے کی برکت عطا فرما، اپنے مشائخ کی جو ان کے بلند ہمت تھی اس بلند ہمت میں سے ہمیں ہمت عطا فرما۔ اللہ پاک کو ذکر اذکار میں برکت ہو، ہمارے وقت میں برکت ہو، اور اللہ پاک ہماری روحانیت کو مکمل کر دے، اللہ ہماری روحانیت کو اکمل الکاملین کر دے، اللہ ہمارے دل کی آنکھیں روشن کر دے، اللہ ہماری روح کی آنکھیں روشن کر دے، اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ وہ گناہ جو ہماری روحانیت کو مکمل ہونے میں جو اللہ پاک دراڑ بن رہے ہیں، جو رکاوٹ بن رہے ہیں اللہ ان گناہوں کو برکت اور عافیت کے ساتھ معاف کر دے۔ اللہ ہمیں ہماری موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے نصیب اور بخت بلند کر دے، نصیب اور بخت بلند کر دے، نصیب اور بخت بلند کر دے۔ اللہ ہمیں ہماری موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو، ہماری خانقاہ کو، ہمارے سلسلے کو اور ہماری خانقاہ کی شاہوں کو اللہ پاک خوش نصیب کر دے، بلند بخت کر دے، اور اس کے نصیبوں کو جگا دے۔ اللہ پاک حاسدین کے حسد سے بچانا، شریروں کے شر سے بچانا، دشمنوں کی دشمنی سے بچانا، اللہ برے وقت سے بچانا، برے مقدر بری تقدیر سے بچانا، اللہ پاک حادثاتی موتوں سے بچانا، اللہ پاک بم اور جتنے بھی یہ اسلحہ ہیں ان کے حملوں سے بچانا، چاقو چھری کے حملوں سے بچانا، اللہ پاک جادو ٹونا رکاوٹ بندش پریشانی قرضہ سود نظر بد سے بچانا، اور اللہ پاک ہمیں ایسے گناہوں سے بچانا جو تیری معرفت سے محروم کر دیں، اللہ ایسے گناہوں سے بچانا، اللہ پاک جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمانا، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمانا، اللہ سادہ بن مانگے عطا فرمانا، اللہ سادہ بن مانگے عطا فرمانا، اللہ سادہ بن مانگے عطا فرمانا، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں ہماری موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو غیبی خزانے عطا فرما، اور ایسے خزانے ہوں کہ اللہ جو بغیر شرائط کے ہمیں تو عطا فرمائے، ہماری ہر جائز خواہش، ہماری ہر جائز حاجت منت مراد اللہ تو اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما دے، اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دے، اور اللہ پاک جس جس نے دعاؤں کا کہا چاہا اور لکھا اللہ ان کو وہ عطا فرما دے، اور پاکستان کی چاروں طرف سے حفاظت کفایت کفالت فرمانا، دشمنوں کو ناکام کر دے، دشمنوں کو نامراد کر دے، اللہ دشمنوں کا دفاع کمزور کر دے، اللہ پاک جو جنگ لگی ہے اسے خیر و عافیت کے ساتھ اللہ بند کر دے، اللہ جانوں کا نقصان نہ ہو، اللہ مال کا نقصان نہ ہو، اللہ املاک کا نقصان نہ ہو، اللہ ایمان کا نقصان نہ ہو، اللہ عشق کا نقصان نہ ہو، اللہ پاک خیر و عافیت دے دے، اللہ رحمت دے دے، برکت دے دے، اور اللہ جو جو اس محفل میں آئے ہوئے ہیں، جو جو درس معرفت میں آئے ہیں اللہ پاک ان سب کو ان کی موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کا اللہ تو حصار کر دے، اللہ تو حفاظت فرما دے، کفایت فرما دے، کفالت فرما، ان کی حمایت فرما، ان کی فتح و نصرت ان کو دے دے، اللہ ان کو برکت اور عافیت دے دے، اللہ پاک سدا ان کو محفوظ رکھ، اللہ سدا ان کو محفوظ رکھ، اللہ سدا ان کو محفوظ رکھ،
اللہ شیطان کے شر سے بھی، نفس کے شر سے بھی اور دشمن کے شر سے بھی سدا محفوظ رکھنا، سدا محفوظ رکھنا، سدا محفوظ رکھنا۔ کامل برکت، کامل عافیت، کامل سلامتی اور کامل خیر کے ساتھ جو جو مانگا اللہ وہ عطا فرمانا، اور سدا بن مانگے عطا فرمانا۔ محمد و آل محمد و صحاب محمد کے برکت فعل اور وسیلے سے عطا فرمانا۔ اللہ پاک رحمت کر دے، فضل کر دے، مہربانی فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وصحابہ وسلم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔